السلام علیکم. کشمیر اسپیشل میں کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. ناظرین، جب بھی ذکر آتا ہے ایک مقبوضہ کشمیر کا تو مس شدہ لاشیں، زخمی چہرے، زخمی بچے اور ظلم و ستم کی داستان یک دم ذہن میں آ جاتی ہے. آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. 5 فروری ہے. ہر سال پاکستان میں جو ہے یہ کشمیر ڈے منایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہر سال یہ دن ہم مناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے، ایئر بائی ایئر یہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سب سے پہلے شکریہ آپ کا، پاکستانی قوم کا شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ جب آپ اظہار یکجہتی کرتے ہیں تو سرحد پار جب ان کشمیری بہن بھائیوں کو میسیج آتا ہے تو ان کو حوصلہ ملتا ہے جو پچھلے 76 سال سے ظلم و جبر میں ہے. پاکستان ہمارا محسن بھی ہے، وکیل بھی ہے اور ایک اہم فریق بھی ہے. اور آج کا دن یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، آپ کا میڈیا، یہاں کے ادارے کشمیریوں کے پشتیبان ہے. اور اس دن یہ بھی میسیج دیا جاتا ہے دنیا کو کہ کشمیر پہ پاکستان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہیں آج دنیا کو باور کرایا جائے گا، ساتھ ساتھ بھارت کو بھی، چونکہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جہاں پر بھارت کا پچھلے 76 سال سے ایک غیر قانونی قبضہ ہے. اور کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. ہندوستان نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، وعدہ توڑ دیا. تو وہیں آج ہم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو عملایا جائے اور انہیں وہ حق دیا جائے، حق ارادت کا جو ان کا پیدائشی حق ہے. تو وہیں آج کشمیر کے اندر جو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. آپ نے بات کی کہ ہر کوئی ظلم، مطلب شیطان بھی شرماتا ہے جو ظلم و ستم ہم پہ ہو رہے ہیں. اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ قابض افواج وہاں کس طرح سے انسانی حقوق کو روند رہے ہیں، کس طرح سے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں انسانی حقوق کی. اور ان کے جو فوجی ہیں وہ کس طرح سے کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ظلم تشدد کر اور رہے ہیں. ہر فورم پہ اس کے لیے بات کی جاتی ہے، آواز اٹھائی جاتی ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ OIC کے پلیٹ فارم پر بھی مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ اجاگر کیا. اور آج جہاں یکجہتی کا اظہار ہو رہا ہے، پاکستان کا میڈیا ہمارے ساتھ یکجہتی کر رہا ہے، پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے. اور آپ کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ ایک مؤثر ایک جو چینل ہے، اور اس کے ذریعے بھی جب ہمیں لوگ سنیں گے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح سے مسئلہ کشمیر کو شد مد سے اٹھایا جائے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جہاں پر ہم بھارتی ظلم و جبر کو چاک کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. اس کا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کا جو نوجوان ہے وہ جھوٹ پہ مبنی چیزیں پھیلا رہا ہے. ہمارے پاس ایویڈنسز ہی ہے. اور نیوز نیٹ ورک ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اب بات کر لیتے ہیں ذرا 2019 پہ، جب کہ کشمیر کی وہ حیثیت ختم کی گئی. اور آرٹیکل 370 کے بارے میں بتائیے گا جو وہاں پہ لاگو کیا گیا، اور پھر وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی. جی دیکھیں، کشمیر ایک بین الاقوامی ایشو ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، جو کشمیر کی آئینی حیثیت تھی اس کو ختم کیا. 370 دراصل ہندوستان کا اپنا ایک آئینی وہ شق تھی جو بھارت کے پارلیمنٹ نے جو ہے نا وہ قائم کی تھی. اس کا مقصد یہ تھا اس وقت، چونکہ کشمیر جب بین الاقوامی فورمز کے اندر چلا گیا، خود ہندوستان اقوام متحدہ کے اندر لے گیا، کشمیر کے اندر کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ نہ وہ زمین خرید سکتا ہے، نہ وہاں کا شہری کہلا سکتا ہے، نہ وہاں روزگار حاصل کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی بھی اسمبلی میں اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو وہی ہندوستان نے ایک سازش کے تحت اس آرٹیکل کو ختم کیا. ہندوستان چاہتا ہے کہ میں کشمیر کے اندر جب مستقبل میں رائے شماری ہوگی، کیونکہ اسے یہ یقین ہے وہاں رائے شماری ہوگی، چونکہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور اس میں چونکہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، تو وہاں میں غیر ریاستی لوگوں کو لا کر، ہندوتوا نظریات سے وابستہ لوگوں کو لا کر اس کی جب ڈیموگرافی تبدیل کروں گا، کل آنے والے وقت میں رائے شماری میں جو ہے نا وہ ہندوستان کا پلڑا باری ہوگا. یہ سارے اقدامات اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے منافی اقدامات ہیں. اقوام متحدہ کا جو آئین قانون ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور ہم کسی بھی صورت ہندوستان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ کشمیر کی سرزمین پہ غیر ریاستی لوگوں کو لائے اور پھر رائے شماری میں ایک ڈرامہ رچائے. یہ کسی بھی صورت ہمیں تسلیم نہیں ہوگا. حمید صاحب، لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک بات یہاں پر میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی
کہ جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ آرٹیکل لاگو ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بھی کوئی بھی ایسا شخص جو کشمیری نہ ہو وہ وہاں کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا, وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا. اس بارے میں بھی انفارمیشن آرٹیکل 35A یہ اس وقت جب ڈوگرا حکمران تھا انہوں نے یہ اپنے آئین میں درج کیا تھا کہ جموں کشمیر چونکہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر, یہاں پر کوئی غیر ریاستی باشندہ جو ہے وہ رہائش حاصل نہیں کر سکتا, مطلب وہاں کی ڈومیسائل حاصل نہیں کر سکتا, شہری نہیں کہلاتا ہے. تو پاکستان ہمارے حق خود ارادت کا حامی ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں میں رائے شماری ہو اور لوگوں سے پوچھا جائے. اگر کوئی منفی رویہ ہے تو وہ بھارت کی طرف سے ہے, اور یہ جو ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا یہ بھارت نے کیا ہے. پاکستان آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہے. پاکستان چونکہ ہمارا وکیل ہے, ہمارا محسن ہے, اور کشمیریوں کی غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے. اور جب مستقبل میں انشاءاللہ رائے شماری ہوگی, ریفرینڈم ہوگا, ظاہر ہے کشمیریوں کی جو غالب اکثریت ہے وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دے گی. تو لہٰذا پاکستان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور پاکستان کر بھی نہیں رہا ہے. اگر یہ کر رہا ہے تو یہ وہ کر رہا ہے جس کی پوزیشن بہت کمزور ہے, جس کا نیریٹو دنیا میں رد ہو چکا ہے, جس کا بیانیہ دنیا میں مسترد ہو چکا ہے. یہ وہ کر رہا ہے, قتل عام بھی کر رہا ہے, جنوسائیڈ وہ وہاں کر رہا ہے, تبدیلیاں جو آبادیاتی تبدیلی ہو رہی ہے یہ بھارت کر رہا ہے. پاکستان ہمارا محسن ہے, وکیل ہے, اور آزاد کشمیر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہاں اگر کسی جگہ کوئی رائٹس ہوں, ان کے حقوق کا معاملہ ہو, اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. مگر پاکستان اپنے آئین کے اندر اس چیز کی گواہی ہے, وہ آئین اس چیز کی نشاندہی ہے, وہ آئین کہ کشمیریوں کو حق خود ارادت ملنا چاہیے. اور جب حق خود ارادت ملتا ہے تو اس میں دو ہی آپشن ہے, یا پاکستان یا انڈیا. تو انشاءاللہ یہ رائے شماری ہوگی, اور ہمارا فیصلہ جو ہے, کشمیریوں کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ ہوگا, نہ کہ دلی کے ساتھ. بہت شکریہ حمید لون صاحب ہم سے بات کرنے کا. کشمیر بنے گا پاکستان, اسی امید کے ساتھ بے نظیر مہدی کو دیجیے اجازت. کشمیر اسپیشل سے اللہ حافظ.